بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم زیڈ ایجوکیشنل چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ آج کا جو عمل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ درود کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ سلسلہ، سب سے بڑا روحانی سلسلہ، سب سلسلے مبارک، ویسے تو سارے سلسلے مبارک ہیں مگر سب سے مبارک سلسلہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی، ان کو کوئی پڑھی تو پتہ چلتا ہے کہ نقشبندیہ سلسلہ کیا ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو نقشبندیہ سلسلہ کی جتنی روحانیت اور ساری نقشبندیہ کا پیز حضرت ابوبکر صدیق کے سینہ مبارک سے ہو کر آگے پوری امت کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہ روحانیت کی دنیا بے شمار بے حجت الاسرار کے اندر امام ابوالحسن شتن لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دو بزرگ ایسے ہیں، ایک شیخ علی بن وہاب سنجاری اور ایک بزرگ شیخ ابوبکر بن حوار بتائے گا، جن کے قدموں کے اندر وہ لکھتے ہیں امام ابوالحسن شتنوپی شادی کی جنگل کے شیر آ کر ان کے قدموں میں لیٹتے تھے اور سلام کرتے تھے اور ان کے قدموں کو چومتے تھے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ایسے کہ ان دونوں بزرگوں کو خواب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ملی سبحان اللہ، اور آپ نے ایک بزرگ کے سر کے اوپر پگڑی باندھی اور دوسرے بزرگ کے اوپر ایک چادر اڑا دی۔ یعنی یہ دونوں بزرگ ہیں جن کو خلافت حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی۔ ذکر ان دونوں بزرگوں کا کیونکہ یہ غالباً حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہم عصر تھے، تو وہ امام ابوالحسن شتنوی شاہ بھی لکھتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت عطا فرمائی۔ ایک بزرگ کے خواب میں آئے اور ان کے سر پر پگڑی بنائی، اور دوسرے بزرگ کے خواب میں آیا ان کے اوپر اپنی چادر اڑائی۔ امام ابوالحسن شترپی شاہ لکھتے ہیں کہ دونوں بزرگ سب جب صبح اٹھے تو پگڑی حضرت ابوبکر صدیق نے جو پہنائی تھی اور جو چادر ابوبکر صدیق نے ان کے اوپر ڈالی تھی صبح، وہ دونوں ان کے اوپر موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ صبح دونوں ان کے اوپر موجود تھے۔ ایک ویسے تو ایک اور بزرگ بھی ہوئے جن کا ہم اکثر دوست درود المفتاح الجنہ پڑھتے ہیں، حضرت محدث ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے کاتب اور محدث تھے۔ محدث بہت بڑے بزرگوں نے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق نے پگڑی پہنائی تھی۔ ان کے بستر کے اوپر پگڑی حضرت ابوبکر صدیق نے، یہ وہی بزرگ ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ درود مفتاح الجنہ پڑھتے ہیں، درود مفتاح الجنہ جو بندہ یہ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ وہ 100% جنت میں جائے گا، وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جائے گا، بہت بڑے اپنے وقت کے محدث اور کاتب ہیں بزرگ۔ تو جو بندہ درود مفتاح الجنہ بے شمار درود ہیں، درود حضری پڑھ لے، درود لکی پڑھ لے، درود تاج پڑھ لے، درود حرارہ پڑھ لے، درود تنجینہ پڑھ لے، ہر درود کے اپنے اپنے فضائل ہیں، مگر یہ ان بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور پھر آگے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان بزرگوں کے احوال لکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود مفتاح الجنہ ایک دفعہ بھی پڑھ لے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ درود مفتاح الجنہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما آلہ الحاتم لما سبق الناصر الحق الحادی إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حق
حق مقدار العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ حق دار العظیم، یہ در المفتاح الجنہ ہے۔ انہوں نے فرمایا جو بندہ یہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ بندہ قیامت والے دن اس کا وقت کریں، اس کا درود کے پڑھنے والے کی دروازہ جہنم کی طرف منہ کر دیا جائے تو وہاں میرا زبان پکڑ لے اللہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود جنہ پڑھنے والا وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید غائب ہو گیا، اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں نا، گم ہو جاتے ہیں، تو ان کے گھر والی آئی، انہوں نے آگے پوچھا حضرت آپ کا ایک مرید غائب ہو گیا، گم ہو گیا، اس آس پاس کے علاقوں میں جنگ تھی، انہوں نے کہا ہو سکتے وہاں پر نہ مارا گیا ہو۔ تو شیخ محدث عبقری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فوراً مراقبہ فرمایا، مراقبہ فرمانے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ وہ زندہ ہے، وہ واپس آ جائے گا، تم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مارا گیا ہے، کیونکہ حضور وہ کیسے؟ تو محدث ابو البکری فرمانے لگے وہ ایسے کہ میں نے ساری جنتیں دیکھی، ساری جنتیں دیکھے وہ کسی نے بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ آ جائے گا۔ اب انہیں مریدوں کے اندر کوئی آداب محبت یا آداب طریقت نہیں جانتا تھا، وہ کہنے لگا حضور ایک بندہ بیچ میں سے بولا حضور آپ نے جنتیں دیکھی ہے، آپ دوزخ بھی دیکھ لیتے، کہیں وہاں پر ہی نہ ہو۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے خدا کی قسم میرا مرید جیسے ہر سلسلے کے بزرگوں کے مریدوں کے اندر جیسے ہمارا نقش بندیہ سلسلہ کہ اکثر جو بزرگ ہمارے بابا جی صاحب آپ درود حضری فرمایا کرتے تھے، پر میاں شیر محمد صاحب شرک پوری کرم والا شریف، یعنی وہ درود کے ذریعے فرمانے لگے پڑھنے کے لیے حضور دادا صاحب درود جینا کے بڑے زبردست وہ ان کا تعلق تھا، درود کے جنہوں نے ادھر سے پیش لینا ہو تو پھر درود جینا زیادہ جان سے ہر سلسلے کے اندر اپنے اپنے درود شریف کے طریقے ہیں اور اپنے اپنے درود شریف ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میرے مرید جو ہیں وہ درود المفتاح الجنہ پڑھنے والے ہیں، اور میرا مرید جو درود المفتاح الجنہ پڑھنے والے وقت دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 2-3 دن بعد ان کا مرید واپس آ گیا۔ جی سبحان اللہ، اللہ تو یہ اچھا، یہ بھی جو ان سے بزرگ ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضرت بکر صدیق نے ان کے سر پر تقدس کے اوپر جون سی ہی وہ پگڑی باندھی تھی۔ ان بزرگوں کا کیا کہنا ہے رکھے۔ دوستو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں ثواب آپ کو بھی ملتے ہیں۔ اور کومنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں کے میں سے ایک نام ضرور لکھ دیں۔